سب کے سب شاگرد ہوئے. کہتے وہ 2 سال. یہ امام ابو حنیفہ فرماتے جناب نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ ان کی کتابوں میں درج ہے کہ میری زندگی کا حاصل. اور اس کو اور آپ کو ذرا دیکھنا ہے تو شبلی نعمانی کی سیرت نعمان میں دیکھ لیجیے گا. وہاں جب امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے شبلی نعمانی کوئی ہمارا آدمی تو نہیں ہے نا بھائی، آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہم سے نفرت کرنے والا آدمی تھا وہ، لیکن اس نے لکھا، کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عصر تھے چھٹے امام یعنی امام جعفر صادق اور یہ امام ابو حنیفہ ہم عصر تھے، لہذا شاگرد نہیں ہو سکتے. کہاں خاک کے ذروں کو آفتاب سے مثال دیتے ہو؟ ارے وہ آل رسول تھے، ان سے کس کا مقابلہ ہے؟ اور وہی 2 سال جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں، انہی 2 سال نے سب کچھ دے دیا تھا. وہی 2 سال حاصل تھے تو دیا تو سب کو نا، اپنے پرایا تو نہیں دیکھا. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں خدا کے بندو، مجلس علم بانٹنے کا ذریعہ ہے، نفرتیں بانٹنے کا نہیں. کیا ظلم ہو رہا ہے؟ نفرتیں نہ بانٹو، علم بانٹو تاکہ لوگ قریب آئے کہ درسگاہ صادق آج بھی کھلی ہے. آؤ یہاں سے جسم کا تبرک بھی لے کر جاؤ اور روح کا علم کا تبرک بھی لے کر جاؤ. جب باتیں بتاؤ گے تو لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی نا. تو ہر امام اپنے زمانے کی کربلا بنا رہا ہے نا، باطل اس صورت میں آیا تو ائمہ طاہرین نے حکمت عملی ایسے بنائی. اب سمجھ میں آ گئی بات، یہ اشارے تھے. اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نہیں، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کی خدمت کرنے کا زمانہ ہے. اگر کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ مدرسہ چلا سکتا ہے تو مدرسہ چلائے. کوئی صلاحیت رکھتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کے اپنی قوم کی مدد کرے تو دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہ صلاحیتوں کا استعمال ہے. کوئی پروٹیسٹنٹ نہیں بننا چاہتا، نہیں بن سکتا، وہ سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرتا. آپ کیوں زبردستی اس کو دھکا دے کے لانا چاہتے ہیں؟ ہے نا، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق. آپ دنیا کے امور میں نہیں دیکھتے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے. بس یہ 12 ائمہ کی سیرت کیوں آج کے دور میں کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، ایک دوسرے کی تردید نہ کرو، ایک دوسرے کو رد نہ کرو، ایک دوسرے کی مخالفتیں نہ کرو. یہ زمانہ نہیں ہے اس کا. انتشار نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو، لوگوں کو تقسیم نہ کرو. یہ دین کی خدمت نہیں، یہ دین سے دشمنی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے مکر کے ذریعے سے، دیکھا آج کتنے آدمی توڑے، آج کتنے آدمی توڑے. دین میں یہ سب نہیں چلتا. اگر بندے توڑنے کی بات ہوتی تو اللہ 1,24,000 آدمی کیوں بھیجتا؟ ویسے بندے توڑوا دیتا فرشتوں کے ذریعے. 1,24,000 کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے ہے حق اور باطل. اتباع کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے نہ کرو. تمہاری جزا دی جائے گی، وَتُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وفا کی جائے گی تمہارے ساتھ. جو تم نے کیا ہے پورا کا پورا اس کا اجر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو اس روز اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا جہنم کی آگ سے، بس وہی عظیم درجے پر فائز ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس دنیاوی زندگانی، دولت، گھمنڈ، وقتی شہرت، اس پہ نہ جانا، اپنی مکاریوں پہ نہ سمجھنا کہ میں نے کتنی مکاری سے کیا کام کر دیا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ سوائے اپنے نفسوں کو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو. کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ سنو اب قرآن کا اعلان اور وعدہ، مومنین سنتے جاؤ. اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے تم سے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے، کرنے دو مال خرچ کرتے. کیوں خرچ کرتے ہیں؟
تاکہ لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا دیں، صد بن جائیں دین کے راستے میں. یا آپ ان مومنین کے اطمینان قلب کے لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں جو گھبرا جاتے ہیں کہ آغا صاحب کیا ہوگا، یہ انتشار ہے، نہ گھبراؤ. خدا کا شکر کہ تمہیں یہ احساس ہے، تمہارے دل میں یہ درد ہے، مگر پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت. تم سے زیادہ فکر اسے ہے جو دین کا وارث ہے نا. وہ اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، قرآن کی آیت کی تشریح اور ترجمے سے پہلے اتنا تو مان لو کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھ رہا ہے نا، سب کی سازشوں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ تو بتاؤ، جو منصوبہ بندی وہ کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے کرتوتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ پردہ غیبت میں اللہ نے کیا منصوبہ بندی رکھی ہے، کیا منصوبہ چھپا کے رکھا ہے اللہ نے پردہ غیبت میں. تو اتنا تو یقین رکھو. تو بھائیے اسی لیے تسلی دے رہا قرآن، فَسَيُنْفِقُونَهَا، قریب یہ خرچ کریں گے، کرنے دو، کروڑوں ڈالر خرچ کریں گے، اربوں روپیہ بانٹیں گے. میری کتاب آدھی قیمت میں کوئی نہ خریدے، ہزاروں کتابیں مفت میں لٹائی جا رہی ہیں. کمال ہے بھائی، بڑے دین کے درد رکھنے والے پیدا ہو گئے. جب قتل و غارت گری ہوتی تو اس وقت یہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب عزاداروں کی لاشیں گر رہی ہوتی ہیں تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ مولائی، یعنی اس ٹائپ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. خدا نہ کرے یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی بات کر رہا ہوں. اصلی مولائیوں کو تو میں جانتا ہوں کیسے جانیں لٹا دیتے ہیں اپنے مولا کے نام پر، اپنے حسین کے نام پر، اپنے آقا سید و سردار حسین کے نام پر. ان کی بات نہیں کر رہا میں، تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھ کے بقراس سقراس سمجھ کے کچھ شیطانی چالیں، کچھ مکر و فریب سے کام لے کے اور یہ سب کرتے. اچھا تم اتنے ہی درد مند ہو تو جب اتنا قتل عام ہوتا ہے، شہداء کی لاشیں گرتی ہیں، عزادار مجلسوں میں مار دیے جاتے ہیں، ماتم کرتے ہوئے جلوس میں لاہور کے خاک و خون میں غلطہ کر دیے جاتے ہیں، کراچی میں عاشور اور چہنم پہ خاک و خون میں غلطہ کر دیے جاتے ہیں، تمہاری شیعت کی رگ کیوں نہیں پھڑکتی؟ تمہاری محبت کا کیوں نہیں نکلتے گھروں سے؟ تمہیں گھروں سے نکلنے کے لیے تھوڑی پیسہ دیا جا رہا ہے، تمہیں تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہیں آپس میں لڑا کے رکھو. سمجھ میں آئی ہے میری بات یا نہیں؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اللہ سمجھائے گا. اس سے آسان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا میں، اس سے زیادہ آسان الفاظ میں. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ معیار تو کوئی رکھو حق اور باطل کا، کوئی تو معیار بناؤ. اگر یہ واقعی قوم کے مخلص ہیں تو جب قوم مشکل میں ہوتی ہے یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کدھر ہوتے ہیں؟ کہیں دیکھا تم نے ان کو؟ اتنے سے چھوٹا سا معیار حق اور باطل کا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن نہیں، انہیں تو مال مل رہا ہے، لڑاؤ لڑاؤ لڑاؤ. قرآن کہتا ہے فَسَيُنْفِقُونَ، خرچ کرنے دو، مت گھبراؤ مت ڈرو. فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ مال خرچ کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا انجام؟ اب انجام سنو، قرآن انجام بتاتا ہے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور پھر حسرت سے اپنے اربوں ڈالر ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے. یہ کیا ہوا؟ ارے ایک فتویٰ آیا، ہم نے برسوں خرچ کیا مرجعیت کے خلاف، گالیاں دلوائیں، یہ کیا ہوا؟ ایک بوڑھے آدمی نے ایک فتویٰ دیا، سب ختم. ایک فتویٰ آج تک کتنا مؤثر ہے، آج تک اتنا مؤثر ہے کہ جرأت نہیں. 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ برطانوی حکومت خرچ کر رہی ہے سلمان رشدی کو زندہ رکھنے پہ کہ بچا رہے ہیں. اپنی موت بھی مر گیا، لوگ کہیں گے فتوے نے مار دیا. یہ ہے مرجعیت کی طاقت. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے سیستانی کے فتوے کی طاقت کہ امریکہ گھستا چلا رہا تھا نجف کربلا میں، وہ مریض اسپتال سے اٹھا. یہ کہاں تھے جب کربلا نجف پہ گولہ باری ہو رہی تھی؟ کہاں تھے یہ؟ وہ وہاں سے آیا، سفر کیا، کویت کی سرحد سے داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی فتویٰ دیا کہ ہر شیعہ کربلا پہنچو.
جانتے ہیں آپ کتنے آدمی؟ جائیے یوٹیوب پہ اب بھی جا کے دیکھ لیجیے، 2003 کی بات کر رہا ہوں، چہلم کی، 70 لاکھ مرد عورتیں پا پیادہ عراق کے کونے کونے سے چل پڑے. کیوں؟ آغا نے فتویٰ دے دیا. اس سے ڈرتا ہے سامراج. اب سمجھ میں آیا کیوں؟ یہ طاقت سیستانی کی نہیں ہے، یہ طاقت خمینی کی نہیں ہے. جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے، جیسے ان کے پیچھے پسے پردہ شیطانی طاقتیں ہیں، اسی طرح ان کے پیچھے ایک رحمانی طاقت ہے. پسے پردہ تو سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن کسی کے پیچھے شیطانی طاقت، کسی کے پیچھے رحمانی طاقت، اور دونوں کرشمے سامنے آتے رہتے ہیں. ثم تکون علیہم حسرتن ثم یغلبون. حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے. کیوں؟ اتنی کمزور نہیں ہے فقہ جعفر صادق کہ یہ ہواؤں کے چند جھونکے اسے ہٹا دیں. یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو زندہ رکھیں، ہم بچاتے نہیں. پہلے یہ تو دیکھو کہ بنیاد رکھنے والا کون ہے، جس کا لقب کسی اور نے نہیں، رسول نے دیا تھا کہ یہ صادق آل محمد ہوگا. یہ ہمارا چھٹا. یہ اٹیک، یہ فقہا پہ اٹیک ہم پر نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان بھی نہ. ہمیں کہا کہ اٹیک بھائی کوئی اٹیک وٹیک نہیں ہم پر. یہ تو اٹیک کس پر ہے؟ اس پر ہے جس نے اس مکتب کی بنیاد ڈالی، جس نے اس کی عمارت کو اتنا بلند بنا دیا کہ قیامت تک آندھیاں اور طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو آتے رہتے ہیں، یہ ہوا کے جھونکے چلتے رہتے ہیں، جسے قرآن پھونکوں سے تعبیر کرتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں نور خدا کو پھونکے مار